ایک بنی اسرائیلی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی انتہائی حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فریفتہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اسرائیلی بہت غمزدہ ہوا اور ایک مدت تک اس عورت کی قبر پر بیٹا رو رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اسرائیلی کو پریشان دیکھا تو اس کی وجہ دریافت فرمائی، تو اسرائیلی نے سارا ماجرا سنایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں آپ کی محبوبہ کو زندہ کروں آپ کے لیے؟ تو اس نے کہا، ہاں حضور، میں یہی تو چاہتا ہوں۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی کالا غلام، جس کے ناک اور کان اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اڑ رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو اسرائیلی نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا، تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر چلا گیا، پھر اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی طرف توجہ فرمائی اور حکم دیا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پٹی، اس سے ایک عورت سر جاڑتی ہوئی باہر نکل گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، مگر عرصے سے اپنی بیوی کے غم میں جاگا ہوا تھا۔ اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا، تیری جدائی نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کروں۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ آرام کر لو۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہوا اسرائیلی کی بیوی کے پاس سے گزرا، جو اپنے زمانے کا انتہائی حسین شخص تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی خود فریفتہ ہو گئی۔ دل قابو نہ رہا تو بیوی نے اپنے شوہر کا سر نیچے رکھ دیا اور محبت کی آغوش میں آ کر شہزادے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جب شہزادے نے عورت کو دیکھا، وہ بھی اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا دیا گیا۔ چنانچہ جب اس کے شوہر بیدار ہوئے اور اپنی بیوی کو نہ پایا، جو عرصے انتظار کے بعد ملی تھی، اور وہ دوبارہ اس سے ملنے کی تدبیریں سوچنے لگا، اور سوچتے سوچتے آخر کار اس کے نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے کہا، یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی بیوی نے جھٹ سے بولا، نہیں بھائی، میں تیری بیوی نہیں بلکہ اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ کہنے لگا، تو مجھ سے میری لونڈی لینا چاہتا ہے؟ اسرائیلی نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے، جس کو میرے سردار عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ اتفاقاً عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہاں سے گزر ہوا، جو تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے، جس کو آپ نے زندہ کیا، جس کو آپ نے میرے حکم پر میرے لیے زندہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ وہی عورت ہے جس کو میں نے آپ کے حکم پر زندہ کیا۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں اس کی بیوی نہیں بلکہ اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ یا روح اللہ، باخدا، میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے، اس کو دوبارہ واپس کر دے۔ یہ سن کر وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کفر کی حالت میں مرا تھا اور پھر زندہ ہو کر ایمان لے آیا، تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے جو پہلے زندہ کیا گیا تھا۔ اگر جو ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو پہلے ایمان کی حالت میں مر گیا تھا اور پھر زندہ ہو کر کفر کی حالت میں اسلام سے لوٹ گیا۔
تو وہ اس عورت کو دیکھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے حسیناؤں کے پیچھے اپنا اسلام مت بیچو، اپنا ایمان مت بیچو، اپنا دین مت بیچو۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں موجود بیل کی آئیکن کو دبائیں۔